بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا سورہ مبارکہ کوثر کیونکہ بے نام فاطمہ ہے تو اللہ نے جو سیدہ کے نام پر جملوں کو نازل کیا پھر وہ کسی اور کے لیے نازل نہیں کیا حتیٰ وہ الفاظ بھی دوبارہ تکرار نہیں کیا ان الفاظ کو بھی دوبارہ استعمال ہی نہیں کیا اللہ نے میرے والد بھی ذاکر ہیں سوز خان ہیں دادا بھی ہمارے سوز خان تھے پردادا بھی سوز خان تھے روحہ خان تھے شاعر تھے تو میرے دادا کہ ہم عصر ایک سوز خان اور ایک شاعر تھے حیدرآباد میں سردار حسین زیدی صاحب بزرگ بہت پڑھنے والے مضبوط شاعر تھے میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ میرے دادا کے شاگرد ہیں میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ نے ان سے کچھ سیکھا کہنے لگے نہیں میرے استاد علیحدہ تھے وہ مجھ سے سینئر تھے مگر میرے استاد نہیں تھے مگر وہ مجھ سے سینئر تھے میرے بڑے تھے مجھ سے زیادہ انہوں نے پڑھا تھا مجھ سے زیادہ ان کی پڑھائی تھی ایک دن وہ مجھے سن رہے تھے تو میرا ایک کلام میری ایک پڑھائی انہیں اچھی لگی ایک قصیدہ میرا ان کو اچھا لگا اس کی طرز میری اپنی تھی تو مجلس کے بعد انہوں نے کہا کہ سردار یہ کلام مجھے دے دو تو میں نے وہ لکھا سارا کلام انہیں دے دیا ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ میری طرز میں ہی پڑھ رہے ہیں یعنی وہ خود میرے دادا بھی صاحب طرز سوز خان تھے خود بندش خود بناتے تھے طرزیں خود بناتے تھے تو وہ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ ایک دن آپ کے دادا پڑھ رہے ہیں اس کلام کو جو انہوں نے مجھ سے لیا ہے اور اس کی طرز بھی انہوں نے وہی رکھی ہے جو میری والی تھی تو پھر میں نے زندگی بھر وہ کلام پڑھا نہیں اس لیے کہ یہ کلام میں نے اپنے ایک بزرگ کو دے دیا ہے اللہ نے سورہ مبارکہ کوثر میں کیونکہ سیدہ کی شان بیان کی ہے تو پھر یہ الفاظ دوبارہ استعمال ہی نہیں صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ لفظ آپ کو پھر قرآن میں کہیں اور نہیں ملے گا اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ یہ لفظ پھر دوبارہ نہیں ملے گا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ آیت پھر کہیں نہیں ملے گی آپ کو اس لیے کہ جو الفاظ سیدہ کے نام کر دیے تو یہیں میں اہل دل سے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں جو دل علی کو دے دیا ہو پھر اس دل میں کوئی اور بس نہیں سکتا صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد ویسے ہی اللہ نے ایک سینے میں دو دل تو رکھے نہیں
اللہ نے ایک سینے میں دو دل نہیں رکھے، جب ہے ہی ایک سینے میں ایک دل، تو اس ایک دل میں دو طرح کی محبتیں نہیں آ سکتی۔ نہیں ہو سکتا ہے اس گلاس کے اندر دودھ بھی ڈال دیں آپ، مثال کے طور پر کوئی اور گندگی بھی ڈال دیں، تو نہ وہ رہے گی نہ وہ رہے گی۔ ایک چیز پہ رکھنا پڑے گا۔ یہ جو بعض لوگوں کی آوازیں کانوں میں آتے ہیں نا، ہم انہیں بھی مانتے ہیں، ہم انہیں بھی مانتے ہیں، میرا تو دل کہتا ہے ان سے کوئی کہے تم دونوں کو نہیں مانتے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے تم علی کو بھی مانتے ہو اور علی کے دشمن کو بھی مانتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے تم سیاست علی زندہ باد بولے اور سیاست فلاں زندہ باد بولو؟ یہ دونوں سیاستیں زندہ باد کیسے ہوں گی؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ تمہارے دل میں یا اللہ بستا ہے یا شیطان، نہیں ہو سکتا کہ اللہ بھی ہو اور شیطان بھی ہو۔ تمہارے دل میں حسین بستا ہے یا یزید، نہیں ہو سکتا کہ حسین بھی ہو اور یزید بھی ہو۔ میں یہ کچے کا علاقہ جو ہے آپ کا جو ہی دادو کی طرف، یہاں ایک مجلس پڑھنے کے لیے گیا، ایک جملے پر وہاں ایک بیٹھے ہوئے وڈیرے کو کچھ جھٹکا لگا جی، وہ جیسے ہم مردے کو پکڑ کے کہتے ہیں نا اسماء فہم اسماء فہم، تو اسی طرح یہ مجلسیں زندوں کو اسماء فہم بولتی ہیں۔ مردے کو بھی سمجھانا چاہیے، مگر مردے کو بہرحال جو سمجھایا جائے گا وہ مردہ ہی جانے کے سمجھا یا نہیں۔ مجلسوں کی برکتیں یہ ہیں کہ ایک جملہ بھی اگر کلک کر گیا، ایک جملہ بھی اگر ہٹ کر گیا، ایک جملہ بھی اگر سمجھ میں آ گیا، تار جوڑتا ہے نا تو ایک دم آواز صحیح ہو جاتی ہے، تار ہٹتا ہے تو آواز بند ہو جاتی ہے۔ وہ اتنا سا تار ہے، انہیں پتا ہوگا، وہ ایک باریک سا تار ہے جو جڑ جاتا ہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے تو بہت کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مجلس تار جوڑنے کی جگہ ہے۔ ان مجلسوں کا ایک کام یہ ہے کہ یہ تار جوڑتی ہیں۔ تھکے تو نہیں بیٹھے رہا۔ ایک گٹار بجانے والا، تار بجانے والا موسیقار روزانہ گاتا ہے، بجاتا ہے، مجمع جمع کرتا ہے، لوگوں کو گانے سناتا ہے، وہ پیسے دے جاتے ہیں، گزارا ہو رہا ہوتا ہے، اس کا وہ تار ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تار ٹوٹا تو بجانے والا آلہ ایک موسیقی ہی ختم ہو گیا۔ اسے جوڑنے کے لیے اصفہان کے شہر پہنچا تو ایک موچی کے پاس آ کے کھڑا ہوا، جو روڈ پہ بیٹھا ہوا، چوک پہ بیٹھا ہوا جوتیاں بنا رہا تھا۔ اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا بھائی یہ میرے گٹار کا تار ٹوٹ گیا ہے، یہ کاریگر بتاؤ کہ جہاں سے جڑواؤں۔ تو موچی نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور کہنے لگا تمہارا تار جو اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے اسے کب جوڑو گے؟ اس کے پاس بیٹھ گیا برابر، کہنے لگا بھائی یہ تم نے مجھے کیا کہہ دیا؟ میرا تو واقعی اللہ سے تار ٹوٹا ہوا ہے، اللہ یاد ہی نہیں آتا، 10 دن تک مہینہ گزر جاتا ہے، اللہ یاد ہی نہیں آتا۔ سال میں عید والے دن اللہ یاد آتا ہے، وہ بھی بیگم صاحبہ تیار کر کے بھیجتی ہیں، نئے کپڑے پہن لیے تو عید کی نماز کو پڑھ کر آ جاؤ۔ بعض لوگوں کو ایک دفعہ اللہ یاد آتا ہے، وہ بھی عید والے دن، اور اس میں بھی اتنی دیر ہو جاتی ہے کیونکہ مولانا نے 7 بجے نماز پڑھانی ہے، یہ 7 بجے اٹھنے کے عادی نہیں ہے، تو اس دن بھی وہ مسجد کو چوم کے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ یاد ہی نہیں، تار ہی جڑا ہوا نہیں ہے، رابطہ ہی نہیں ہو رہا کوئی۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ سارا مسئلہ تار جڑنے کا ہے۔ ہم نے ایک جگہ ایک بات کی، وہاں ایک ہمارے زمیندار ایک وڈیرے کا تار جڑ گیا اور پورا گاؤں شیعہ ہو گیا۔ اس نے خود پہلے علم لگایا، علی نور اللہ کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتا تھا وہ، اور علی نور اللہ کا اس نے کلمہ پڑھا، گھر پہ علم لگایا، اس کی وجہ سے پورا گاؤں شیعہ ہو گیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ میں نے کہا جی تمام معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سنی شیعہ کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے بتایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، اور 12ویں پر قیامت آئے گی۔ اثنا عشرہ کی جو حدیث ہے نا، 12 اماموں کی اور 12 خلیفاؤں کی،
وہ سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد 12 میرے خلیفہ ہوں گے، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ اب شیعوں کے ہاں 12 کی لسٹ کتابوں میں لکھی گئی ہے پھر، اور میرے بھائیوں کے ہاں بھی 12 کی لسٹ لکھی گئی ہے۔ 12 پہ سب متفق ہے، 12 پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ نہیں، صحیح ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے کہ نبی کے 12 جانشین ہیں، مگر وہ جانشین ہے کون؟ تو شیعوں کے ہاں بھی 12 کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور غیر شیعوں کے ہاں بھی 12 کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور جو غیر شیعوں کے ہاں 12 کے نام لکھے ہوئے ہیں، کوئی 1-2 کتابیں نہیں ہیں، معتبر ترین کتابوں میں یہ 12 نام لکھے ہیں غیر شیعوں کے ہاں بھی۔ ان میں چھٹا یزید ہے اور حسین کا نام ہی نہیں ہے۔ آپ وہ کتابیں اٹھا کر لے جائیے اپنے کسی معتبر کے پاس کہ یہ ہماری کتاب ہے، پہلے تو وہ پہلے ہی دیکھ کر کہیں گے یہ تو سیوطی کی کتاب ہے، یہ تو ابن سعد کی کتاب ہے، یہ تو بخاری شریف ہے، یہ تو مسلم شریف ہے، یہ تو فلاں کی شرح ہے، یہ فلاں کی شرح ہے۔ وہ کتاب کو فوراً مانے گا، جب وہ مان لینا تو وہ صفحہ کھول کے دکھائیں کہ اس میں 12 اماموں میں حسین کا نام نہیں ہے، یزید کا نام ہے۔ تو پھر کہیں گے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جن کے 12 اماموں میں حسین نہ ہو، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ خفا ہو گیا مجھ سے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دل میں 2 محبتیں آ جائیں؟ بہت ساری باتیں کلیئر کرنے کا دور آ گیا ہے۔ یہ جو ابھی 11 محرم کے بعد سے 20 محرم تک انہوں نے ڈھول بجایا نا پورے ملک میں، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہوا ہے۔ یہ جتنا انہوں نے شور مچایا ہے، اتنے چہروں سے نقابیں اتری ہیں۔ اس ملک میں امیر فلاں زندہ باد کا نعرہ لگا کر ہمیں کچھ دن کے لیے شام انہوں نے پہنچایا ہے۔ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ شام کے نمائندے یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا ہوا ہے الحمدللہ، اور بہت ہی معقول انداز سے۔ میں شدت پسندی سے، تناؤ کھچاؤ کے ساتھ، لہجے کو سخت کرنے کے بعد بات کرنے کا خیال نہیں ہوں۔ معقول انداز سے گفتگو ہو، مدلل انداز سے گفتگو ہو، علمی انداز سے بات ہونی چاہیے اور بات ہونی چاہیے۔ لہذا اپنے خطبہ و ذاکرین سے بھی گزارش کروں گا کہ انتہائی مہذب انداز سے، توہین پر پابندی ہے نا بھائی، ہمارے فقہاء نے توہین کرنے کو حرام کہا ہے نا، لیکن علمی بات کرنے کو تو پابندی نہیں ہے، تاریخی حقائق بیان کرنے کو تو پابندی نہیں ہے۔ اور اگر میں نے تاریخی حقائق بیان کر دیے تو کیا کوئی ہندو نہیں پڑھے گا، کوئی عیسائی نہیں پڑھے گا کتابوں کو؟ اور پڑھنے کے بعد وہ کھول کھول کے نہیں دکھائے گا تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو بہتر نہیں ہے کہ میں پڑھ کر سمجھوں بھی سمجھاؤں بھی؟ اور علمی میدان گرم ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک دل میں 2 محبتیں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ نے کچھ قرآن میں آیات ایسی نازل کی ہیں کہ جو ایک دفعہ ہی نازل کی ہیں، تکرار نہیں ہوئی ہے۔ یہ بڑا حسین موضوع ہے قرآن فہمی کا۔ سورہ مبارکہ الحمد کو سب مثانی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مکے میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ سورہ توحید 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، مکے میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ سورہ رحمان کی تو کتنی آیات ہیں جو بار بار نازل ہوئی ہیں، بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کتنی دفعہ بار بار تکرار ہوا ہے، اور اس طرح کی بہت سی آیات ہیں۔ مگر ایک آیت قرآن مجید کے اندر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ نبی شکایت کر رہے ہیں اللہ سے۔ پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ شکایت کرنی کس سے ہے؟ خبردار، میرے مولا فرماتے ہیں اپنے جیسوں سے جا کے شکایت نہ کرنا، ورنہ تمہاری بات ضائع ہو جائے گی۔ اپنے جیسوں سے جا کے شکایت نہ کرنا۔ جو خود پریشان ہے اس سے جا کے میں کہوں میں پریشان ہوں، اس سے کیا بات کرنی ہے پریشانی؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی پریشانیاں بندوں سے جا کر کہتا ہے، وہ مجھ اللہ کی شکایت لگاتا ہے۔ شکایت کرنی تھی تو مجھ سے کرتے رہا، مجھ سے بات کرتے رہا۔ مینا کی سرزمین ایک فقیر کو میرے مولا سجاد نے دیکھا جو کشکول اٹھائے ہوئے بھیک مانگ رہا ہے۔ ٹکے 2 ٹکے اسے آئنے 2 آنے بانٹ دیے جا رہے ہیں، فقیر کو دے رہے ہیں لوگ۔ وہ مانگتا مانگتا جب امام سجاد کے قریب آیا، امام نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟
تو ان سے مانگ رہا ہے جو یہاں مانگنے کے لیے آئے ہیں، جو خود یہاں فقیر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے مانگ رہا ہے، تو ان سے کیوں نہیں مانگتا جن سے یہ سب مانگ رہے ہیں؟ تو اس اللہ سے مانگ جس سے یہ سب مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے، اور ہمارے پاس تو اللہ نے کرم کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں حسین کا دامن دیا ہے، لہذا جب بھی ہمیں اللہ سے بات کرنی ہو ہمارے پاس علم بھی ہے، عزاخانہ بھی ہے، تابوت بھی ہے، ذری بھی ہے، وہاں چلے جائیں، مصلی بچھا دیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، حسین کو لے کر آئے ہیں، یا اللہ ہم اس دروازے پر آئے جس دروازے کو تو نے باب اللہ قرار دیا ہے۔ حسین مولا باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے، ہم اگر حسین کے پاس جائیں گے تو ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا دروازہ بجا رہے ہیں، لہذا ہمارے پاس تو یہ سہولتیں بہت زیادہ ہیں۔ شکایت کرنی کس سے ہے؟ شکایت اپنے جیسے سے نہیں کرنی، اپنے سے بڑے سے شکایت کرنی ہے، اور ہم سے بڑا کون ہے؟ ہم سے بڑا، سب سے بڑا کون ہے؟ اس سے جا کے شکایت کرنی۔ یہاں نبی مکرم بھی شکایت کر رہے ہیں، اپنے اللہ سے شکایت کر رہے ہیں۔ قال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ نبی کی شکایت محشر میں ہوگی یا نبی یہ شکایت اسی دنیا میں اپنی زندگی میں کر کے گئے؟ ہاں، روایات یہ کہتی ہیں کہ اللہ کا حبیب جب قیامت میں لایا جائے گا، سرکار جب قیامت میں آئیں گے تو نبی مکرم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ یہ شکایت جو محشر میں کریں گے وہ قرآن میں اللہ نے پہلے نازل کی ہے۔ وہ شکایت کیا ہے؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ اے میرے رب، میری قوم نے، میری امت نے، میرا کلمہ پڑھنے والوں نے قرآن کو اکیلا لے لیا، قرآن کو تنہا لیا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی کہیں گے یا اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، نہیں، اتخذوا هذا القرآن، لے لیا میری امت نے اس قرآن کو مہجورا، اکیلا، میں نے انہیں اکیلا نہیں دیا تھا، میں نے اسے علی کے ساتھ دیا تھا، جی میں نے یہ قرآن انہیں علی کے ساتھ دیا تھا، انہوں نے صرف قرآن لے لیا، میرا علی چھوڑ دیا۔ اور جب محشر میں اللہ کے حبیب اللہ سے شکایت کریں گے، یہ قرآن پڑھنے والے تو تھے مگر علی سے محبت کرنے والے نہیں تھے، میری امت نے علی کو تنہا چھوڑ دیا، قرآن کو تنہا لے لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کو اکیلا لینے والے کون ہیں؟ یقیناً وہی ہے کہ جو علی کی بات کریں تو ان کے چہرے پر ان کے چہرے پہ مردنی آ جاتی ہے، ان کے چہرے پہ پھیکا پن آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اور مولا علی کا ذکر ان کے چہرے کی تراوٹ بتاتا ہے اور ان کے چہرے کا پھیکا پن بتاتا ہے، چہرہ پکار کے بولتا ہے کہ علی دل میں ہے یا نہیں ہے۔ میرے مولا نبی کی خدمت میں اصحاب نے آ کر کہا یا رسول اللہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جوک در جوک لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، پورے گاؤں کے گاؤں مسلمان ہو رہے ہیں، ہم کیسے طے کریں کہ یہ سازشی لوگ تو نہیں ہیں، یہ منافق تو نہیں ہے جو اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کا مطلب اسلام قبول کرنا ہے یا اسلام کے نام پر کچھ اور کرنا ہے؟ نبی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو۔ اور اصحاب کہتے ہیں کہ ہم اصحاب مصطفیٰ جب کسی کو نیا مسلمان ہوتے دیکھتے تھے تو ہماری عادت ہو گئی تھی کہ ہم اس کے قریب جا کے بیٹھتے تھے اور ہم اس کے سامنے علی کی باتیں کرتے تھے، چہرے پر اگر خوشی آتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے واقعی مسلمان ہے، اور چہرہ اگر اترنے لگتا تھا تو ہم سمجھ لیتے تھے منافق آیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس دور میں مولا علی کی بات کریں گے، اور ہر دور میں ہم نے علی کی بات کی ہے، اس دور میں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تھکے نہیں ہیں تو مضمون شروع کرو۔ مجھے مولا علی کی بات کیوں کرنی ہے؟ کیوں بار بار علی؟ کیوں ہر مجلس میں علی؟ کیوں ہر موضوع کا خطاب علی؟ مولا علی کے علاوہ کوئی اور موضوع نہیں رہا کیا جو علی علی کر رہے ہو؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کبھی کبھی ہمارے کانوں میں کونے خدرے سے آ رہی ہوتی ہیں کہ علی کے علاوہ ان کے پاس کوئی مضمون نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے پاس علی کے علاوہ کوئی مضمون نہیں ہے۔
چاہتے ہی یہ ہے کہ ہم علی کی بات کریں، اور جس نے علی کی بات کر لی، سمجھ لی، علی کو مان لیا، جان لیا، پہچان لیا، اسی کو مہدی سمجھ میں آئے گا، اسی کو نبی سمجھ میں آئے گا، اسی کو اللہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ غربی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، وہ پوری تقریر سننے کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا، پہلے وہ کاٹ کے جملہ پیش کیا گیا اور ہمارا جملہ بھی بیچ میں سے کاٹ کر پیش کیا گیا، اور پھر ہمارا احتساب ہوا الحمدللہ، اور پھر احتساب کے بعد پھر اس کے دوبارہ سے ہم پر مہربانی ہوئی، تو وہ جملہ جو ہے وہ بیچ میں سے کاٹ کر جب نکال دیا جائے اور وہ کہیں پیش کر دیا جائے اور پھر اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر یقیناً وہ فیصلہ بعد میں تبدیل ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو غربی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمیں علی کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اسے غلط لے لیا گیا۔ اچھا جملہ صرف اتنا ہی اگر ہو تو واقعی غلط، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بات بڑی سنگین ہے، بڑی گہری ہے۔ یہ جو کہا گیا اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم علی کی ولایت کو ہضم کر لو تاکہ تمہیں اللہ سمجھ میں آئے۔ جو مولا علی کی ولایت کو ہضم نہیں کر سکتا، اسے رسول کی رسالت، اللہ کی الوہیت سمجھ میں نہیں آئی۔ اور اگر کوئی الٹا چلنا چاہتا ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں اور بس، میں اللہ سے آنے والے کو الٹا بول رہا ہوں، جو علی سے اللہ کی طرف جائے وہ سیدھا ہے۔ بھائی تھک کر نہیں سنے، جو اللہ کو مانے اور بس، جو صرف اللہ کو مانے اور بس، وہ مسلمان نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے۔ ہاں شیطان مانتا تھا اللہ کو، شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تھا۔ بسم اللہ صلوات پڑھ لیجئے گا محمد وآلہ۔ ماشاءاللہ دل کے کتاب میں اپنے قاضی عباس کا نام لکھیں گے، ماشاءاللہ۔ کاش ہم کو مل جائے آسمان کی حکومت، ستاروں کی جگہ یا علی تیرا نام ہے۔ خبردار کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں سو حقیر نہ سمجھنا۔ یہ بابا سے کہنا مجلس کے بعد مجھ سے ملے۔ جن کے ہاں فقیر ایسے ہوتے ہیں ان کے امیر کیسے؟ قربان جائیں اپنی ملت پر۔ میں لبنانی قوم سے زیادہ پاکستانی شیعوں کو سلام کرتا ہوں، میں ایرانی قوم سے زیادہ پاکستانی شیعوں کو سلام کرتا ہوں۔ ہم لبنانیوں اور عراقیوں اور ایرانیوں سے کم نہیں ہیں۔ سلام ہو آپ پر، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ دس بوس ہو آپ کا، ہاتھ چوم رہا ہوں آپ سب کا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بات کیا تھی؟ بات کیا تھی؟ مولا علی اللہ کو مانو اور بس، تو پھر وہ شیطان ہے۔ کہنے لگا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، تجھے کروں گا۔ جو اللہ کو سجدہ کرے اور اللہ کے نبی کا احترام نہ کرے پھر وہ مسلمان نہیں ہے، شیطان ہے۔ تو اللہ، رسول اللہ اور علی تک نہیں آنا ہے ہمیں، کوئی اللہ سے علی تک تو نہیں آنا ہے، ہمیں تو نیچے سے اوپر جانا ہے نا۔ ہے ہی نیچے تو ہمیں تو نیچے سے اوپر جانا ہے۔ تو سب سے پہلا وجود علی، علی کو سمجھ لو تو تمہیں رسول اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب نبی کی وہ حدیث کتنی دفعہ میں نے بھائیوں نے سنی ہے، ایک دفعہ اور مجھ سے سن لیں۔ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، یا علی اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور تیرے۔ یا علی ما عرفنی الا اللہ وانت، اور اے علی مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور تیرے۔
یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اور علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ لہذا علی کو جو پہچانے گا وہی رسول اللہ کو پہچانے گا، اور جو رسول اللہ کو پہچانے گا وہی اللہ کو پہچانے گا۔ تو ہمیں علی سے اللہ کا سفر کرنا ہے۔ اور عجیب داستان ہے، تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو، جب ہم علی سے کہتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کے پاس جاؤ، اور جب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جانا ہے تو وہ کہتا ہے علی کے پاس جاؤ۔ عجیب حسن ہے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ مجھے اللہ کا قلعہ ہے۔ ومن دخل حسنی امن من عذابی، اور جو میرے قلعے میں آ گیا، سندھی میں چھاچا ہوں کوٹ، جو میرے کوٹ میرے قلعے میں آ گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور پھر حدیث نے ایک مرتبہ صفحہ پلٹا، ولایت علی بن ابی طالب حسنی، علی کی ولایت مجھے اللہ کا قلعہ ہے۔ علی کی ولایت مجھے اللہ کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ بھی میرے عذاب سے بچ گیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا یا اللہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ تیرا قلعہ ہے یا ولایت علی تیرا قلعہ ہے؟ عجب نہیں جواب آئے کہ ان دونوں میں فرق کہاں ہے؟ بھئی یہ ممبر غالیوں کا ممبر نہیں ہے، مگر فضائل بھی یہیں سے بیان ہوں گے۔ ہر گہرے فضائل کو، ہر سنگین گفتگو کو غلو کیسے کہتے گے؟ سنگین گفتگو کو غلو کیسے کہیں گے؟ وزنی باتوں کو غلو کیسے کہیں گے؟ تو پھر ہلکی ہلکی باتیں ہونی چاہیے، پھر سنگین باتیں ہی نہیں ہونی چاہیے، کہ پھر میری ملت میرے بچوں کی کلاس اونچی کیسے ہوگی، میرے ان بچوں کا فہم کیسے اونچا ہوگا؟ کہنے جی بڑی بڑی ایسی بات کر گئے، وہ غلو کر گئے وہاں پر، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ غلو کیسے کہتے ہیں۔ تم نے ابھی علی کی حدوں کو کہاں جانا ہے؟ کون جان سکتا ہے؟ تو پھر ہم غلو کی تعریف میں روشن ہے، واضح ہے، ہمارے پاس غلو کی تعریف ہے۔ یہ ممبر غالیوں کا ممبر نہیں ہے، یہ ممبر نصیریوں کا ممبر نہیں ہے، اور یہ ممبر مقصروں کا بھی نہیں ہے، یہ ممبر فضائل کا ممبر ہے، اور علی مولا کی فضائل اور عظمتوں کو بیان کرنے کا، اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کرنے کا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں یا اللہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ تیرا قلعہ ہے یا ولایت علی تیرا قلعہ ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ دونوں مختلف کم ہیں۔ جو تاثیر لا الہ الا اللہ میں ہے وہی تو علی اور ولی اللہ میں ہے۔ بھائی جو میں بات کہہ رہا ہوں میں اللہ کرے سمجھا سکوں ان بچوں اور جوانوں کے لیے، جو دم، جو تاثیر، جو اثر، جو نتیجہ لا الہ الا اللہ میں ہے وہی نتیجہ علی اور ولی اللہ میں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اور علی کو ایک نہیں کر رہا میں معاذ اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا اثر ہے وہی علی اور ولی اللہ کا اثر ہے۔ میں اپنے بچے کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مثال دے رہا ہوں، ڈاکٹر نے انجیکشن تیار کیا، اس کو دیکھنے کے بعد کہ اس کو انجیکشن لگے گا، بچے نے انجیکشن دیکھ کے رونا شروع کیا، سوئی سے ڈرتا ہے بچہ، وہ جب رونے پیٹنے لگا، چیخنے چلانے لگا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی اور طریقہ علاج نہیں ہے؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، ہم نے سیرپ پلا دیتے ہیں۔ تو وہ جو انجیکشن لگا رہے تھے اس میں بھی وہی اثر تھا، جو سیرپ پلایا اس میں بھی وہی اثر تھا۔ تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو گویا علی ولی اللہ کہہ رہے ہو، تم علی ولی اللہ کہو گے تو گویا لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو۔ دونوں کا اثر ایک ہی ہے۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، روشن ہو رہی ہے نا بات؟ حسین مولا خود ذات ان کی لا الہ الا اللہ ہے، مولا حسین کی پوری ذات لا الہ الا اللہ ہے، ایسے ہی علی کی پوری ذات لا الہ الا اللہ ہے، ایسے ہی رسول اللہ کا پورا وجود لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اگر اور دقت چاہتے ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، پنج تن کے عددوں کو جمع کرو تو لا الہ الا اللہ کے عدد بنتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ وسلم۔
توجہ کر لیا آپ نے؟ وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، مجھے مصائب بھی پڑھنے، جلدی عرض کروں کہ ہم کیوں بار بار ہر موضوع ہر مجلس میں علی مولا کا موضوع رکھیں، مولا علی ہی کی بات کریں؟ کیوں؟ پہلی دلیل جب تک علی کا علم نہیں ہوگا، علی کے بارے میں علم نہیں ہوگا، علی سے محبت نہیں ہوگی، اور جب تک محبت نہیں ہوگی علی سے عشق نہیں ہوگا، اور جب تک علی سے عشق نہیں ہوگا مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ سب کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، جو مسلمان ہے اسے پکا مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ علی کے بارے میں بات ہوگی تو علم آئے گا نا، مولا کے بارے میں علی ایسے تھے، علی ایسے تھے، علم آئے گا، بات ہوگی تو علم آئے گا، اور علم آئے گا تو معرفت بڑھے گی، معرفت بڑھے گی تو عشق بڑھے گا، عشق بڑھے گا تو پھر مسلمان پکا ہوگا۔ علی کا عاشق مسلمان 5 بھی ہونا تو 5000 پر بھاری ہوتا ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ علی سے عشق نہ ہونے کی وجہ سے میدان سے بھاگتے ہیں۔ میدان وہ تلواروں کا ہو، وہ قلم کا ہو، وہ سیاست کا ہو، وہ حکمت کا ہو، ہر میدان میں علی جسے شجاع بنائے وہ ہے جو عاشق علی ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ میں اپنے موضوعات میں مولا علی کی بات کر سکتا ہوں اتنی مجھے مولا کی بات کرنی ہے۔ توجہ کر لی؟ مثلا آپ خطیبوں سے کہیں، خواجہ صاحب تشریف فرمائے، بانیان بیٹھے ہوئے ہیں، مجالس بڑی بڑی کروانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجالس میں آنے والے خطیبوں کو تقسیم کر دیں، 5 آپ کے خطیب آ رہے ہیں نا، ایک سے کہیں کہ آپ مولا علی کے علم پر بات کریں گے، بس ہم آپ سے 1 گھنٹے کا خطاب سننا چاہتے ہیں علم علی پر۔ دوسرے خطیب کو میسج کریں، بھائی نیاز نظر بھی تو دے رہے ہیں نا آپ کہیں کہ جی دوسرے خطیب کو آپ پیغام بھیجیں کہ ہم صرف اور صرف ذوالفقار سننا چاہتے ہیں علی کی، مولا علی کے ذوالفقار کیسی تھی۔ تیسرے کو خط لکھ کر بھیجیں کہ جی آپ آ رہے ہیں ہمارے یہاں مجلس پڑھنے، ہم صرف اور صرف علی کا صبر سننا چاہتے ہیں۔ چوتھے سے کہیں ہم صرف اور صرف علی کا تقوی سننا چاہتے ہیں۔ 5ویں سے کہیں ہم صرف اور صرف علی کی حکومت کے معاملات سننا چاہتے ہیں کہ حکومت چلائی کیسے تھی۔ آپ یقین جانیے ایک مجلس ہوگی پورا نصاب علی تیار ہو جائے، علی کی فضائل کا نصاب تیار ہو جائے۔ مضمون دیں اپنے خطیبوں کو، اور مضمون گھر رہا ہو، گھوم رہا ہو علی کے موضوع پر، وہ چکر کاٹ رہا ہو علی کی طرف، جیسے مولا علی جیسے کعبے کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں نا، ایسے علی کے گرد فضائل طواف کرتے ہیں، علی مولا کے گرد فضائل طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو فضائل کو عنوان دے دیجئے خطیبوں کو۔ تو پہلا سبب تو یہ ہے کہ مولا سے عشق بڑھانے کے لیے علی کی بات ہونی چاہیے۔ دوسرا سبب بتاؤں، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ امام زمانہ کا دور ہے، ہم امام زمانہ کے دور کے مسلمان ہیں۔ ہمارا امام کون ہے؟ امام مہدی۔ خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ امام مہدی کی سیرت کیا ہے، امام مہدی کا کردار کیا ہے، امام مہدی کے رویے کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، کیسے امام مہدی امامت چلائیں گے، وہ تو جب ظہور کریں گے جب آئیں گے نا۔ تو ہر شخص کو اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے نا، تو ہم کہاں سے حاصل کریں؟ کیا ہے امام کی سیرت، کیا ہے امام کے طور طریقے، کیا ہے امام کے انداز، کیسے امام جنگ لڑتے ہیں، کیسے امام عدل کرتے ہیں، کیسے امام غریبوں سے ملتے ہیں، کیسے امام امیروں سے ملتے ہیں، امام کے طور طریقے کیا ہیں، امام اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، امام کی سیرت کیا ہے۔ کیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس دور میں علی کی بات زیادہ اس لیے کرو کہ جو سیرت علی کی ہے وہی مہدی کی ہے۔ دوسرا سبب، اور تیسرا سبب عزیزو، بار بار بات میں ہر بار مولا علی کا ذکر کرنے کا تیسرا سبب یہ ہے کہ یہ ذکر، یہ نام، یہ تذکرہ، آج تو اس میں ممکن ہے اس وقت 2000 آدمی بیٹھے ہوں، میں گنتی نہیں گن پا رہا ہوں، اس مجلس میں اگر 2000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں مائک پر مولا علی کی بات کر رہا ہوں نا، آپ خوش ہو کے نعرہ حیدری لگا رہے ہیں نا۔ یہ نام یا علی ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ گردن کاٹ کر، یہاں سے گلا کاٹ کر گدھی سے زبانیں کھینچی گئی ہیں، الٹا لٹا کے گردن ماری گئی ہے،
اذیتیں دے دے کے مارا گیا جو علی کا نام لیتا تھا. مولا کا نام لینے پر لوگوں کو الٹا لٹکا کے مارا جاتا تھا. بڑے بڑے نامور لوگوں کو اتنا مارا، اتنا زخمی کیا کہ وہ 4-6 دن سسکیاں لے لے کر دنیا سے چلے گئے، صرف اس وجہ سے کہ تم نے مسجد میں علی کے فضائل کیوں پڑھے تھے. یہ حلقوم کاٹے گئے ہیں، زبانیں کھینچی گئی ہیں، ناخون کھینچے گئے ہیں، گھر کے گھر جلائے گئے ہیں، زندہ جلایا گیا ہے. بے نام علی کی نام علی کا کیوں لیتا ہے؟ یہ بڑی محنتوں سے یہاں تک پہنچا ہے، اور یہاں جب پہنچ گیا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف علی کی بات کیوں؟ ہمیں سب سے زیادہ مولا علی کی بات کرنی ہے. انشاءاللہ حیدرآباد کے خمسے میں بھی ارادہ ہے کچھ اسی انداز سے گفتگو آگے بڑھے گی، اور جگہوں پر بھی ہم ایسی کوشش کر رہے ہیں. نبی نے شکایت کی ہے اللہ سے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو تنہا لے لیا، میں نے تو قرآن علی کے ساتھ دیا تھا. میں نے کہا تھا قرآن اور علی، علی اور قرآن، القرآن مع علی و علی مع القرآن نہیں یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے جب تک کہ قیامت میں حوض کوثر پر مجھ تک نہ پہنچے. مگر مسلمان نے قرآن لے لیا، علی کو چھوڑ دیا. عزیزان گرامی، یہ درد ہے سرکار دو جہاں کا، اور یہی درد امام حسین کا، اور یہی تکلیف اور یہی درد جناب زہرا کا. علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. فرمایا فاطمہ میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. علی کو چھوڑ دیا. 80 سال تک تو علی نام رکھنے پہ پابندی تھی. غدیر خم میں جو اصحاب کھڑے سن رہے تھے من کنت مولا فہذ علی مولا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے نبی نے کیا فرمایا تھا، کہنے لگے ہمارا حافظہ کام نہیں کر رہا. کہ جب کسی نے تنہائی میں جا کے کہا کہ تمہیں واقعی یاد نہیں آ رہا، کہا یاد تو سب ہے، مگر میں نے اگر علی کے فضائل بیان کر دیے تو میرے بچے زیادہ ہیں، میرا وظیفہ بند ہو جائے گا. اور جس نے جناب زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا ایک دن اسے دگنا وظیفہ دیا گیا. تو جب اسے دوبارہ وظیفہ دیا گیا، ایک دفعہ سب کے ساتھ بلا کے دیا، ایک دفعہ پھر بلایا اور لے لو. تو مولا بیٹھے دیکھ رہے تھے، مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے پوچھا یا علی آپ رو کیوں رہے؟ کہا تم مجھ سے یہ تو پوچھو نا کہ اسے دوبارہ پیسے کیوں دیے. کہا بتائیے کیوں دوبارہ پیسے دیے؟ کہا اسے دوبارہ پیسے اس لیے دیے کہ اس نے فاطمہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا. ہر ایک کے بس کی کام نہیں تھا، یہ اس نے بڑا کام کیا ہے، اسے انعام زیادہ ملا ہے. اجرکم اللہ. آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا شام لے چلیے. قافلہ شام میں داخل ہو گیا، مگر سلام ہو اس امام پر جو اپنی آنکھوں سے اپنی بہن پہ اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھ رہا ہے. سلام ہو امام سجاد پر. ظالم جب تازیانے مارتے تھے تو امام سجاد کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا تھا. دربار شام میں کھڑی سکینہ پر ایک شخص نے اشارہ کر کے کہا مجھے کنیزی میں دے دو. تو جناب سکینہ امام سجاد سے لپٹ گئی. فرمایا بھائی یہ تو سنا تھا کہ ہم اسیر بنائے جائیں گے، مگر ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں مانگا جائے گا. جب کسی نے مدینے میں پوچھا امام سجاد سے مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں دیکھی؟ فرمایا شام. فرمایا یزید کے سامنے ایک تشت پر لا کر ایک سر رکھا گیا. جب رومال ہٹایا تو ہمارے بابا حسین کا سر تھا. ہم سب نے بڑھ کر سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. امام فرماتے ہیں بات یہاں ختم ہو گئی ہوتی تو ہمیں تکلیف نہ ہوتی، مگر اس کے برابر میں ایک چھڑی رکھی ہوئی تھی. یزید میرے بابا حسین کے لبوں پہ چھڑی لگا رہا تھا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آواز دی گئی شمر کو بلایا جائے، اور شمر آ کر گزارش سنائے کہ کربلا میں کیا ہوا ہے. بیبیاں رسن بستہ کھڑی ہیں، امام سجاد کے ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. شمر کو ایک تخت پر لا کر، ایک بلندی پر لا کے کھڑا کیا گیا، ایک چبوترے پر کھڑا کیا گیا. اس نے گزارش سنانا شروع کی، امیر ہم نے کربلا میں حسین کو مار دیا.
حسین کے جوان علی اکبر کے سینے پہ برشی ماری، حسین کے بھائی عباس کے بازو کاٹ کر گرایا، ہم نے حسین کے بھتیجے قاسم پہ گھوڑے دوڑا دیے، ہم نے ان کے بچوں کو مار دیا، ہم نے ان کے جوانوں کو مار دیا۔ ایک مرتبہ بھی شمر یہ کہہ رہا تھا کہ بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی، اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد۔ سب نے مڑ کر اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، کہا کون ہے یہ، کون ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹا ہے؟ کہا پوچھو کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ آواز دی گئی زینب کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ جو کرسیوں پر بعض مہمان بیٹھے تھے ان میں کچھ مسیحی بھی تھے۔ سب سے زیادہ یزید کے دربار میں حسین مولا کی توہین پر مسیحیوں کو تکلیف ہوئی تھی۔ ایک مسیحی کھڑا ہو گیا تھا، کہنے لگا یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔ کہنے لگا تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگا ہاں ہمارے نبی کا نواسہ ہے۔ کہا حضرت عیسیٰ کی جوتیوں کو ہم ممبر پہ رکھتے ہیں، تم اپنے نبی کے نواسے کی گردن کاٹ کر لے آئے اور تم اس کے لبوں پہ چھڑی لگا رہے ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے احتجاج کیا، اسے مار دیا گیا۔ جب اس کی گردن کاٹنے لگے نا، کہنے لگے رات کو میرے خواب میں عیسیٰ کے ساتھ محمد آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کل میرے بچوں کو دیکھنے جا رہے ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہنے لگے زینب کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ جناب زینب کو لانے کے لیے سپاہی آگے بڑھے تو جناب فضہ سامنے کھڑی ہو گئی، فرمایا کہ میں اسے باہر نہیں جانے دوں گی۔ تو حضرت فضہ کو ہٹانے کے لیے جب ہاتھ اٹھایا گیا نا، تو جناب فضہ نے یزید کے عقب میں کھڑے حبشیوں کو خطاب کیا، تمہاری غیرت کو کہا کیا ہو گیا؟ تمہارے قبیلے کی عورت کو مارا جا رہا ہے، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ تو حبشی غلاموں نے تلواریں نکال کر یزید کو آواز دے کر کہا خبردار ہمارے قبیلے کی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ زینب نے شام سے مدینے کا رخ کیا، نانا آپ کی کنیز کو بچانے آ گئے۔ کوئی نہیں کہہ رہا بھرے دربار میں یہ نبی کی نواسی ہے، یہ نبی کی گود میں بیٹھی ہے۔ آواز دے کر کہا گیا زینب بولو، وہیں سے بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میری بیوی نے بیویوں کے حلقے میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں میری بیوی نے جو جملہ، بہت سے ارشاد فرمائے، ان میں ایک جملہ جو اس وقت میرے مضمون میں ہے، بیوی فرماتی ہے انا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ شمر جھوٹ بول رہا ہے، انا اخی الحسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باکن و باکیہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا بھائی بھوکا تھا، میرا بھائی پیاسا تھا، میرا بھائی 72 لاشیں اٹھا چکا تھا، اس کے باوجود میرے بھائی نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں میت نہ بھیجی ہو۔ میرے بھائی نے ہر خاندان میں ایک جنازہ بھیجا ہے جو حسین کو مارنے آئے تھے۔ آوازیں دی جانے لگی شمر یہ کیا کہہ رہی ہے؟ شمر نے کہا یہ سچ کہہ رہی ہے، جب ہم ان کا ایک دل توڑتے تھے تو دوسرا دل جوان ہو جاتا، ہم ان کا ایک دل توڑتے تھے تو یہ دلوں پر دل باندھ کر آئے تھے، یہ حوصلوں پر حوصلے لے کر آئے تھے۔ پیاس نے انہیں اپنے نظریے سے ہٹایا نہیں، بھوک کی وجہ سے یہ اپنے نظریے سے ہٹے نہیں، یہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، مگر اپنے نظریے پر قائم رہے۔ ہم نے انہیں مارا ضرور، مگر مارا ایسے جیسے بزدل مارتے ہیں۔ ہم نے ان کے بچوں کو مارا، ہم نے ان کی عورتوں کے چادریں اتاری۔ یہ بی بی سچ کہتی ہے۔ یزید نے کہا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی تم نے؟ زینب علی کی بیٹی بتا تو نے سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی؟ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید بی بی کہیں گی بھائی کا لاشا دیکھا، یہ سوچ رہا تھا شاید زینب کہیں گی حسین کا کٹا ہوا سر دیکھا، یہ سوچ رہا تھا کہ بی بی کہیں گی میرے سر سے چادر اتری، یہ دیکھا۔ کہنے لگا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ سنیں گے بس آخری جملہ۔ میری بیوی نے وہیں سے کھڑے ہو کر آواز دی زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ زینب تجھ سے بات کر رہی ہے۔ کہاں نبی کی نوازی، یا اللہ آئی نمازوں پر رحمت نازل فرما،
रोने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमा, इमाम ज़माना को हमसे राजी फरमा। मजलिस में मौजूद मोमिनीन की हाजात, ख़ास तौर पर बानियान मजलिस, उनकी बहन, उनकी फुप्पो बीमार हैं और आप सबके ज़हन में जो दुआएं हैं, हाजात हैं, इन्हीं रोती भी आंखों के साथ, इन्हीं आंखों में आंसुओं के साथ जनाब ज़ैनब का वास्ता, या अल्लाह तुझे सैयदा ज़ैनब के पैरों में लगी हुई खाक का वास्ता। ये सारे हाजतमंद आए हैं, सब मांगने आए हैं, इनके हाजात को पूरा फरमा। जिनके बच्चे नहीं हैं उन्हें बच्चे अता फरमा, जिन्हें औलाद नहीं है, जिनके औलाद हैं उनकी औलाद को बेहतरीन तालीम, तकवा, रोजगार, सेहत फरमा। मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।